رانا صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ایک عوامی سینٹیمنٹ ہے آزاد کشمیر میں, ہم بطور جرنلسٹ بھی ایگزیکٹ لوگوں تک کی آواز نہیں پہنچا پا رہے ہیں, ایک کمیونیکیشن کا فقدان بھی ہے, لیکن بڑے سیریس لیول کے پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہاں پر. اب یہ الزام ہے کہ اس پہ جلتی کے تیل کا کام کیا آپ کے وفاقی وزراء کے بیانات نے, جیسا کہ خواجہ آصف صاحب کہتے رہے. سو بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان بیانات سے نواز شریف صاحب نے, مریم صاحبہ نے ڈسٹنٹ نہیں کیا, اس کا مطلب ہے یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, خواجہ آصف صاحب نے تو اپنے بیانات کو خود تفصیلی طور پہ ان کو ایکسپلین کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے, جنہوں نے دہشت گردی کا جو ہے وہ رستہ جو ہے وہ چوز کیا بجائے کہ وہ ٹیبل ٹاک کرتے. تو وہ اوور آل انہوں نے کوئی کسی ایک سٹی کو یا کسی ایک علاقے کو نہیں کہا, لیکن جب ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے تفصیلی انہوں نے راولا کوٹ اور میرپور کا نام لے کر کہا تھا, کیونکہ وہاں اس وقت وہ بلاک ہوئے تھے. اور لیکن ان کا مطلب یہی تھا کہ وہ جو ایلیمنٹس جنہوں نے یہ کیا تھا, کیونکہ کوئی بھی پاکستانی, انہوں نے لینگویج, رانا صاحب ویسے آپ ڈیفینڈ کریں, آپ نے ضرور کرنا ہے, آپ حکومت کا حصہ ہے. انہوں نے تو لینگویج کی بنیاد پہ کہا کہ یہ راولا کوٹ والے کون سی زبان بولتے ہیں, یہ کشمیری نہیں, میرپور والے کوئی اور زبان بولتے ہیں, وہ بھی کشمیری نہیں. تو یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے چاہیے بطور وفاقی وزیر. ان کا موقف تھا, لیکن ایسی کوئی بات دہرائی نہیں گئی. میں نے ایکسپلین کیا کہ ان کا کیا کانٹیکسٹ تھا, وہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. انہوں نے خود یہ ٹی وی پہ کانٹیکسٹ ایکسپلین کیا کہ وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے. بہرحال دیکھیں, آپ نے کل میاں نواز شریف کی بھی بات سنی. انہوں نے ایک محبت کا اظہار کیا کہ میری خواہش ہے کہ میں یہاں کا وزیر اعظم بن جاؤں. انہوں نے پیار سے بات کی. تو یہ محبت پی ایم ایل این کی کشمیریوں کے ساتھ پرانی ہے, اور اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں, بات یہ کہ بلاول صاحب جو تنقید کے انبار لگا رہے ہیں, انہی کی حکومت ہے. اگر انہوں نے کوئی بہتری کرنی ہوتی تو وہ اب تک کر لیتے. یہ بدقسمتی سے الیکشن کیمپینز میں, یا بدقسمتی سے کہیں یا ویسے سیاست کہہ دیں کہ الیکشن کیمپین میں جو ہے وہ جوش خطابت بھی آ جاتا ہے, تنقید بھی آ جاتی ہے, اور بعد میں پھر آپ مل کے کام بھی کرتے ہیں. تو یہ سیاست کا حصہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, مریم نواز نے بھی یہی بات کی کہ آپ تنقید کس بات کی کرتے ہیں, یہاں پر 6 مہینے سے حکومت تو آپ کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک مختصر وقت کے لیے حکومت نہیں بننی چاہیے, فوری انتخابات پہ جانا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی بضد تھی کہ انہوں نے کشمیر میں حکومت بنانی ہے. تو پھر کس بات کا آپ کا احتجاج ہے, جبکہ اس تنظیم, پروٹیسٹ کرنے والی تنظیم کو کلعدم بھی وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت موجود تھی جب قرار دیا گیا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے, دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں, دنیا میں لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, دنیا کی حکومت کے ریٹ چیلنج نہیں ہونے دیتی ہیں اور قلعدم یا کچھ بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایکشن کمیٹی ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اگر وہ لوگوں کے راستے روکیں گے, جان مال کا خطرہ پیدا کریں گے, جانی نقصان کریں گے, تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ماضی میں لبیک کے ساتھ بھی ہوا اور دوسری کبھی کسی کے ساتھ ہوا. اس پہ نہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے نہ کچھ ہے. جو ان کے معاملات ہیں, کشمیر ایک حساس علاقہ ہے, ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز کو بھی ساتھ لیا اور یہ بتایا کہ چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں چاہے گورنمنٹ میں ہوں, لیکن جب کشمیر کے معاملات ہوں گے تو پاکستان کے ذمہ دار بھی ساتھ کھڑے ہوں گے اور آزاد کشمیر میں ساتھ بیٹھیں گے. اور اس معاملے کو حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ نے بہت پسند کیا. سب بیٹھے, سب معاملات ہوئے. 38 میں سے 35 معاملات مانے گئے. 3 معاملات ایسے ہیں جن کو ظاہر ہے کہ خاص طور پر جو 12 سیٹوں والا ہے, چاہے ہم اس سے متفق ہوں نہیں متفق ہوں, جو بھی معاملہ ہو, لیکن اس کو جو ایک آئینی معاملہ ہے اس کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے جو ہے نہیں حل کیا جاتا. یہی ان کو سمجھایا جا رہا ہے. اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایکشن کمیٹی والوں نے لوگوں کو سزا دے رکھی ہے, معاملات بند ہیں. اوپر سے آپ جو انٹرنیٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے کنٹرول ہوتا ہے. مریم صاحبہ کو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے وہاں پہ انٹرنیٹ کی بندش کر دی. وہاں کے لوگ اتنے پریشان ہیں. میری کشمیریوں سے مری میں بھی ملاقات ہوئی, جو وہاں پہ کاروبار کے سلسلے میں آتے ہیں. وہاں پہ انہیں پریشانیاں ہیں کہ ان کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں, کہاں پہنچے کہاں نہیں پہنچے, کیا معاملہ ہے, سب کچھ بند. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سے پوچھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک حساس معاملہ تھا, ہم نے حکومت ہوتے ہوئے بھی اپنی ایک بڑی پارٹی کو جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں فیڈرل میں, ان کو ساتھ اس لیے لیا کہ یہ ایک حساس علاقہ ہے. وہاں کے لوگوں کو آپ نے ایک زبان سے, جو بلاول صاحب اعتراض کر رہے ہیں, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس بھی کیا, اس وہاں پہ بھی جواب نہیں آیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہ زبان نہیں بولتے اس لیے کشمیری نہیں ہے. وہ برسوں سے ان کا یہ جو اس کا جواز پیش کر رہے ہیں وہ قابل قبول ہے آپ کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ صرف کچھ ایلیمنٹس کو کہہ رہے تھے.
جواز میں جو ہے نا یہ بات نہیں ہے. جو وائلنٹ لوگ ہیں ان کو تو ہم نے بھی ان کی وجہ سے جو ہے کالعدم کیا, لیکن آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کی آئیڈینٹی کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. رانا صاحب اگر آپ جو لوگ نے قانون ہاتھ میں لیا, لا آف لینڈ ہمارے پاس موجود ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ہے اسی طرف لے کے آ رہی ہوں. رانا صاحب, بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے. اس کا میں نے جب یہ کہتے ہیں کہ سجیشن رکھی تو نہ تو اس کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ان کو ابھی تک جواب آیا ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت نے اس پہ کوئی جواب دیا. تو آپ سمجھتے ہیں, انڈورس کرتے ہیں ان کی اس سجیشن کو؟ دیکھیں, ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن کے حوالے سے بات چیت کی جا سکتی ہے, اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم بیٹھ نہیں سکتے, ڈائلاگ نہیں کر سکتے. لیکن وہاں کشمیر میں تو ایک بڑا بیسک سٹانس ہے. جس طرح ایک یہاں آپ الیکشنز آ رہے تھے, اگر آپ کو واقعی عوام کا درد ہے, کشمیریوں کا درد ہے, آپ ان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ الیکشن لڑ لیتے. آپ الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتے اور رستہ آپ لیتے ہیں تصادم کا, توڑ پھوڑ کا, جلاؤ گھیراؤ کا. الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ آپ کا تو الزام ہے کہ ملک دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اس کو کالعدم قرار دیا گیا, تو وہ کہاں کا ہے؟ ان سے کیا نیگوسیشنز کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کالعدم کچھ سال پہلے تو نہیں قرار دیا گیا تھا نا, ان کو تو کالعدم ابھی قرار دیا گیا تھا. اس سے پہلے تو ان کے پاس موقع تھا. لیکن وہ ایک پروٹیسٹ کمیٹی ہے, وہ سیاسی جماعت تو ہے ہی نہیں. اب انہوں نے کیسی کوئی خواہش بھی ظاہر نہیں کی کہ انہوں نے سیاست میں آنا ہے. کمیٹی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ آئین تبدیل کر دیں. پروٹیسٹ کمیٹی یہ تو نہیں کہہ سکتی آپ یہ کر دیں, فلانا کر دیں, یہ کر دیں. اگر آپ نے یہ کام کرنے تو آپ کو سیاست کرنی پڑے گی. سیاست کے لیے آپ کو عوام کے پاس جانا پڑے گا. تو الیکشن آ رہا تھا, آپ عوام کے پاس چلے جاتے. آپ نے رستہ لیا جلاؤ گھیراؤ کا, دہشت گردی کا. شیلا صاحبہ, آپ کی بھی یہی ڈیفینیشن ہے اس تنظیم کو لے کر؟ نہیں, دیکھیں آئینی ڈیمانڈ کو اگر جتھے بندی کے اوپر ملک کو پیرالائز کر کے ہم اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے نا. اگر ہم عدالت کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ری رائٹ نہیں کر سکتے, تو عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. اور یہ بات ہم یہ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک جنبش قلم سے آپ کے جو ایف آئی آر تھیں ان تک کو ختم کیا گیا. پر کیپٹا انکم جو پورے پنڈی کی ہے, آپ کشمیر کی آبادی دیکھیں, اس کو اتنا ملتا ہے. وہاں پھر کیا وجہ ہے شیلا صاحبہ کہ یہ جو مہاجر سیٹیں ہیں ان کے معاملے پہ آپ لوگوں جیسی پولیٹیکل پارٹیز ان سے کو بات چیت کر کے اس کو ریزالو نہیں کر سکتی؟ نہیں, بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارا جو آئین ہے, اس سے پہلے بھی جو چند کاغذ کے ٹکڑے آئین کہلاتے تھے, ان میں بھی ان کا ذکر ہے. تو جو چیز آئین کے ذریعے ہونی ہے, ایک پارٹی سنگل اگر اس میں ہے کیا کہنا چاہیے حکومت میں, تو وہ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ان کو پہلے دن سے سمجھایا گیا کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ ایک یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ 8-10 مہینے رہ جائیں, آپ حکومتیں گرا دیں اور پھر کہیں ادھر کے پہلے الیکشن کر لیں. یہی تو پنجاب میں ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے پنجاب حکومت گرائی, جبکہ ان کا جو الیکٹورل کالج ہے, خود پرویز الہی نے کہا 99.9% لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی نہ گرے. تو ادھر جب اس طرح سے ہو رہا تھا, معاملے پہ آپ کا اتفاق ہے کہ جو وہ ڈیمانڈز کر رہے تھے وہ اس انداز میں نہیں کی جا سکتی تھیں, اور جو کاؤنٹر کیا گیا, جس طرح ہینڈل کیا گیا, ڈیمانڈ کچھ بھی ہو, لیکن اس میں حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنا اور جانی نقصان کرنا, اس کو کوئی حکومت کسی بھی دنیا میں بالکل برداشت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.